الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں میثاق بنینے پر ہم نے بات شروع کی تھی۔ ابھی تک ہم بات کر رہے تھے میثاق مدینے کے تناظر میں کہ اسلامی ریاست کے اندر شہریوں یعنی مسلم رعایا اور اسلامی ریاست حکومت کے درمیان تعلقات کیسے ہوں گے، یعنی حکمران اور رعایا کے درمیان تعلقات، حقوق و فرائض کیسے ہوں گے۔ اسلامی ریاست دیگر ریاستوں کے ساتھ اسلامی یا دیگر مسلمانوں کے ساتھ یا نان مسلم غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کس طرح رکھیں گے۔ آج ہم بات کریں گے میثاق مدینے کے تناظر میں کہ اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے غیر مسلم شہری کس طرح زندگی گزاریں گے، ان کے حقوق و فرائض کیا ہوں گے۔ اسلامی ریاست ملک سے باہر یعنی بین الاقوام میں غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ تعلقات کس طرح رکھیں گے۔ اس وقت عالمی دنیا میں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہود یا عیسائی ایک مضبوط طاقت ہے، ان کا سکہ رائج الوقت ہے، ان کی مرضی ہی امن ہے اور ان کی مرضی ہی جنگ ہے، ان کی مرضی ہی بین الاقوامی قانون، آئین اور دستور ہے۔ تو اب یہود کے ساتھ خصوصاً اور عیسائیوں کے ساتھ مسلمان تعلقات کس طرح رکھیں گے، میثاق مدینے کے اس حصے میں ہم اس پر بات کریں گے، کیونکہ یہ حصہ خاص یہود سے متعلق ہے، غیر مسلموں سے متعلق ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ طے کیا تھا، پھر عیسائیوں کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے میثاق مدینے کے اس دوسرے حصے سے آج کے لیے بہت سے استفادہ کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ انتہائی قابل تحقیق حصہ ہے، ایک شق پر بڑی بڑی کتابیں لکھنے کی یا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے ساتھ تحریر فرمایا کہ بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عوف اور دیگر یہود کے قبائل کے ساتھ میثاق مدینہ میں تحریر فرمایا، لکھا، اس پر متفق ہو گئے کہ یہ یہود یا ان کے جتنے بھی دیگر قبائل ہیں بنو عوف کی طرح، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، یہ سب مسلمانوں کے ساتھ ایک قوم کی طرح رہیں گے، ایک امت کی طرح رہیں گے۔ معاشرتی میدان میں، سیاسی میدان میں بحیثیت ایک شہری یہ ایک امت اور ایک قوم ہوں گے، یعنی ان کے درمیان مسلمان اور نان مسلم کے درمیان کسی قسم کی تفاوت یا امتیاز نہیں ہوگی، ان کے حقوق و فرائض برابر ہوں گے۔ تو اس سے ایک بات یہ سامنے آ گئی کہ اسلامی ریاست کے اندر جتنے بھی اقلیت ہیں اور اسلامی ریاست کے آئین اور دستور کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ امتیازی رویہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ مسلمانوں کی طرح ان کے حقوق اور فرائض ہوں گے، ان کی جان، مال، عزت اسی طرح معزز ہوگی اور اسی طرح قیمتی ہوگی، ان کی چادر اور چار دیواری کو اسی طرح تقدس حاصل ہوگی جس طرح مسلمانوں کی ہے۔ تو میثاق مدینے کے یہود کے ساتھ اس پہلی شخص سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان یہود کے ساتھ کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ہر ایک اس بات پر آزاد ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے مذہبی تعلیمات کے مطابق آزادانہ اس پر عمل کرے اور اسی کے مطابق ان کے فیصلے ہوں۔ اسلامی ریاست کے اندر
پہلے دستور میثاق مدینہ میں یہ بات طے کی گئی کہ جتنے بھی نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ ان کی مذہب کے مطابق تعلیمات کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اب یہ بھی قابل تحقیق نکتہ ہے عصر حاضر کے اندر کہ شرعی نظام کے نفاذ کے بعد جو غیر مسلم ہیں ان کی حیثیت کیا ہوگی، ایک بات۔ دوسری ہم دیکھتے ہیں عصر حاضر میں کہ پشتون قبائل ہے جن کے ہاں اپنا رواجی دستور پشتون ولی ہے، اور بلوچ قوم ہے جن کے اپنے دستور، اپنا قائین، اپنا قبائلی نظام ہے، ان پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ اب وہ جو سزائیں دیتے ہیں ان کے ہاں جو تعزیری ہے، جو قوانین ہے، جو دفعات ہے، اب اگر وہ اسلامی ریاست کے ساتھ، آئین کے ساتھ، دستور کے ساتھ ٹکر کھاتے ہیں تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ اپنی جگہ قابل تحقیق بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام یا سماج کے ہر طبقے کی رواجی دستور کو بھی اہمیت دی تھی، اور اللہ کے رسول نے غیر مسلموں کو بھی آزادی دی تھی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور سب سے اہم بات اس میں یہ تھی کہ یہ آزادی اس حد تک ہوگی کہ اس کی وجہ سے دیگر قوموں کی یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آزادی متاثر نہ ہو، ان کی حریت متاثر نہ ہو، لہذا ہر ایک اپنے مذہب پر اس حد تک عمل کر سکتے ہیں کہ دوسری کی مذہبی جذبات اس سے متاثر نہ ہو۔ یہی وہ بنیادی قانون ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میثاق مدینہ کا یہ شق، کہ اسی کی بنیاد پر عصر حاضر میں پاکستان نے بھی اور دیگر اقوام نے بھی یہ ضرورت محسوس کی کہ مذہبی ہم آہنگی، انٹرفیتھ ڈائیلاگ، یہ ایک خاص پلیٹ فارم یا پرامن بقائے باہمی کی ضرورت محسوس کی، اور اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ مختلف مذاہب والوں کو ایک دوسرے کو ایک قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کس طرح برداشت کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہیں گے، اور کس طرح امن و امان قائم رکھیں گے، اور کس طرح ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیر مسلم کو ختم کریں، ان کی مذہب کو ختم کریں اور ان کو اسلام لانے پر مجبور کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ غیر مسلم کو آزادی دی جائے تاکہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہو۔ عصر حاضر کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب اس شخص سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہود کو بھی، عیسائیوں کو بھی، مشرکین کو بھی اجازت دیتے ہیں، اور عصر حاضر میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے ذریعے سے بھی یہ کوشش ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، برداشت کرنے کا مادہ اپنے آپ میں پیدا کریں، دوسرے کی وجود سے انکار یا ان کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن دوسری طرف مسلمانوں کے اندر اگر دیکھیں تو بڑی قابل افسوس بات ہے کہ یہی مسلمان جن کو اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی تھی کہ آپ غیر مسلموں کو برداشت کریں، اتنا جگرا خود میں پیدا کریں، لیکن مسلمان خود آج سنی شیعہ کی بنیاد پر تقسیم ہے کے نام پہ تقسیم ہے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برداشت کرنا تو دور کی بات۔ پھر سنی کے اندر دیکھیں تو مسلمان اس وقت تقسیم ہے، بریلوی کے نام پہ، دیوبندی کے نام پہ، اہل حدیث کے نام پہ، تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ خصوصاً پشتونوں کے اندر آپ دیکھیں تو مماتی اور حیاتی کے نام پر تقسیم ہے، کوئی کہتا ہے مردے سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں سنتے، حالانکہ اسوہ رسول یہ ہے، میثاق مدینہ کا درس یہ ہے، قانون اور دستور یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کو آزادی دیں گے کہ اپنی مذہب کے مطابق عمل کریں۔ تو مسلمان جو فروع اختلافات کی وجہ سے آپس خود میں تقسیم ہو رہے ہیں، آپس میں خود کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں، بڑی قابل افسوس بات ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اختیار دی تھی، ان یہودیوں کو، کہ وہ کسی کو پناہ دے دے سوائے قریش مکہ کے، یا کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو ان کے وعدے اور پناہ کی باقاعدہ احترام کی جائے گی، اگر کسی کو پناہ دے تو ان کی پناہ دہندگی کا احترام کی جائے گی۔ اب یہ بات بڑی قابل تحقیق ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اختیار دی تھی کہ وہ
کسی کو پناہ دے دے یا کسی کے ساتھ وعدہ کرے۔ حالانکہ اسلامی ریاست کے اندر یہ فیصلے ریاست کرتی ہے کہ کسی کو پناہ دے دے یا کسی کو کے ساتھ وعدہ کرے، یہ اختیار ریاست کے پاس ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہود کو دے دی، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میثاق مدینہ میں یہود نے بحیثیت ایک فریق شرکت کی تھی، اسلامی ریاست کی شہری کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک فریق کی حیثیت سے۔ تو ایسے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہم بین الاقوامی دنیا میں ہمدردی کی بنیاد پر یا ذاتی تعلق کی بنیاد پر تعلقات استوار نہیں کریں گے، پالیسیاں نہیں بنائیں گے، بلکہ بین الاقوام میں خصوصاً غیر مسلموں کے ساتھ اور پھر خصوصاً عیسائیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ تعلقات اصولوں کی بنیاد پر استوار کریں گے، جس طرح اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ آپ کی وعدہ یا آپ کی فنا کی باقاعدہ احترام کی جائے گی، لیکن ہماری جو دشمن ہے قریش مکہ، ان کو آپ تحفظ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ دوستی نہیں رہیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی میثاق مدینہ کے اس پہلی شق سے یہود کے ساتھ یہ بات سامنے آ جاتی ہے، یہ بات طے ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کے حقوق ہے، ان کو آزادی ہے، آپ ان کو برداشت کریں گے، ان کو احترام دیں گے، ان کو وہی تقدس حاصل ہوگی جو مسلمانوں کی، ان کو آزادی دیں گے کہ وہ اپنی مذہب کے مطابق عمل کرے، عمل پیرا رہے، اور یہ آزادی اس حد تک ہو کہ اسلامی حکومت کی تعلیمات یا اس سے متاثر نہ ہو۔ اسی طرح اس سے ہم یہ بات بھی احس کر سکتے ہیں، جس طرح عصر حاضر میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہے، مذہبی ہم آہنگی ہے اور امن بقائی باہمی ہے، کہ بجائے اس کے ہم فروع اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ختم کرنے کی یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، اتفاقات پر آ جائے، اتفاقات تلاش کرے اور ایک دوسرے کو امن سے جینے کا موقع دی جائے۔ اسی طرح بین الاقوام میں مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے تو اصولوں کی بنیاد پر ان کے ساتھ پالیسی وضع ہونی چاہیے، محض ذاتی ہمدردی کی بنیاد پر یا محض ذاتی تعلق کی بنیاد پر پالیسیاں نہیں بنتی۔ اب یہود کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ یا اہل کتاب کے ساتھ یا دیگر غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کس طرح رکھیں گے، ان کو میثاق مدینہ کی مزید شق میں دفعات میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔